السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. یہ پروگرام اسکائی 739 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اقرا.tv کے ذریعے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں پروگرام دیکھا جا سکتا ہے اور یوٹیوب کے اقرا کے لائیو چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے. پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات، پریشانیوں کا حل، اور وینسڈے ہے تو آج خواب کی تعبیرات بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے جوابات دیے جائیں گے. جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے سورہ انبیاء کے متعلق، جس کے بارے میں یہ بتایا کہ اس میں حضرات انبیاء کرام کا ذکر تھا، جو ہم نے گزشتہ مجلس میں ختم کیا. ایک رکوع جو آخری رکوع باقی رہ گیا ہے، آیت نمبر 97 سے آج گفتگو شروع ہوگی. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ. شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ سورت کا آغاز ہوا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت کے قریب ہونے کا، حساب و کتاب کے قریب ہونے کا ذکر آیا. یہاں آخر میں پھر یاد دلا رہے ہیں قیامت کو. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ، سچا وعدہ قریب ہو گیا. جس وقت یہ وعدہ قریب ہوگا کیا علامت ہے؟ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافرین کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی. یعنی ان کی آنکھیں جب کھلیں گی ان عذاب کو دیکھ کر اور قیامت کے حالات کو دیکھ کر، تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی. بہت خوفناک حالات میں ایسا ہوتا ہے. اور اس وقت ان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، اے کاش، ہائے کم بختی ہماری، ہم ہی غفلت میں پڑے رہے. قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، بلکہ ہم قصوروار تھے. اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم بھی اور اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. یعنی سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جن معبودان باطلہ کی تم پوجا کرتے تھے. یہ عابدین بھی جہنم میں اور معبودین بھی جہنم میں. انتم لہا واردون، تم وہاں آنے والے ہو. مشرکین کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا.
ابن زبعری نامی ایک شخص ہے مشرکین میں سے، اس نے کہا چلو میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ وہ گیا اور اس نے دوسرے اینگل سے بات کی، کہا یہ قرآن جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یا جن کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ اس نے یہ بات کہی کہ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام یہ تو نیک صالح ہیں، نیک بندے ہیں، یہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں جائیں گے۔ تو پھر اس نے یہ بات کہی کہ یہود اور نصارہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، ان کو معبود مانتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، ان الذین سبقت لہم منا الحسنى، جن لوگوں کے لیے ہم نے نیکی لکھ دی ہے پہلے سے کہ یہ صالح ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اولئک عنہا مبعدون، وہ تو جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ جہنم میں جانے والے وہ معبودان باطلہ ہیں جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جن کو انہوں نے اسٹیچو بنا لیے، جن کے ان کے بت بنا لیے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ معبود جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں حقیقی معنی میں معبود ہوتے، رب ہوتے، تو جہنم میں نہیں آتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پوجا کرنے والے بھی اور باطل معبود بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا کریں گے جہنم میں؟ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن کچھ نہیں سنا جائے گا، ان کی بات نہیں سنیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها، جن لوگوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے نیکی مقدر ہو چکی ہے، پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ جنتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، وہ تو ان سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها، وہ نہیں سنیں گے جہنم کی ہلکی سی آواز بھی۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، بلکہ وہ تو جہاں ان کا جی چاہے گا وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، ان کو تو فزع اکبر بھی غمگین نہیں کرے گا۔ فزع اکبر کیا ہے؟ بڑی گھبراہٹ کو کہتے ہیں فزع الاکبر۔ قرآن مجید میں سور پھونکے جانے کا ذکر آتا ہے تو 3 طریقے کا سور ہے۔ ایک ہے نفخہ فزع، گھبراہٹ والا سور، پہ جیسے ہی پھونکا جائے گا اس کی آواز سے سب گھبرائیں گے، ایسی گھبراہٹ ہوگی کہ ہر شخص پریشان ہو جائے گا۔ دوسرا نفخہ صعق، وہ جو آیت ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ، یہ 20ویں پارے میں ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ دوسرا جو ہے سورہ زمر میں ہے، نفخہ صعق، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ یہاں دونوں نفخے کا ذکر ہے۔ نمبر 2 نفخہ صعق، بے ہوش ہو جانے والا نفخہ، یعنی دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا ہر شخص بے ہوش ہو جائے گا، کوئی باقی نہ رہے گا۔ الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہیں۔ وہ کون ہے یہ بھی اللہ کو معلوم۔ حدیث میں آتا ہے عرش کے اٹھانے والے فرشتے یہ باقی رہ جائیں گے۔
اور تیسرا نفخہ نفخہ بعث ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر جب تیسرا نفخہ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا تیسری مرتبہ، سب کھڑے کے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا۔ اور سورہ یاسین میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا، یہ تیسرا سور، اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اس وقت کافرین مشرکین یہ کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، ہم کو کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ آواز آئے گی ہذا ما وعد الرحمن، یہی وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور انبیاء کرام نے سچ بات کہی تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، ایک چنگھاڑ ہوگی، زور کی آواز نکلے گی، سب کے سب رب کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو فزع الاکبر وہ ہے جس میں پہلے گھبراہٹ ہے، دوسرے نمبر پر بے ہوشی والا نفخہ، اور تیسرا سور پھونکا جائے گا اٹھانے والا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، یہاں پر پہلے نفخے کا ذکر آیا کہ ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی ان کے بارے میں لکھی جا چکی صالحین ہیں، ان کو نفخے فزع میں گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کے ساتھ ملیں گے اور کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا۔ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، جس دن کے ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے دفتر کو لپیٹا جاتا ہے، رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت میں یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور کہیں گے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، زمین اور آسمان اللہ کے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ قدرت کا اظہار ہے، اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان، ان سب کو اللہ ایسے لپیٹ دیں گے جیسے رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے۔ کاغذ کو آپ فولڈ کرتے ہیں، رول کرتے ہیں، یہ رول ہو جاتا ہے۔ کوئی بہت طاقتور ہے تو لوہے کی پلیٹ کو بھی رول کر دے گا، لیکن زمین کو رول کر کے لپیٹ کر رکھ دینا، آسمان کو لپیٹ کر رکھ دینا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آسمان و زمین، ساتوں آسمان و ساتوں زمین اللہ کے دست قدرت میں رائی کے دانے کے برابر ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جس طرح لپیٹ دیں گے، کیا کہا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے شروع میں ان کو پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کریں گے۔ انا کنا فاعلین، ضرور ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد ان الارض، کہ بے شک سرزمین، یرثها عبادی الصالحون، اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ دو لفظ استعمال کیے، زبور میں ہم نے لکھا ہے اور ذکر کے بعد لکھا ہے۔ ذکر سے مراد نصیحت ہوتی ہے، یا اللہ کی تمام کتابوں کو ذکر کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن مراد ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، قرآن کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہو۔
کہیں زبور کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا، تورات کے لیے۔ تو ذکر یوں سمجھ لیں تمام کتابیں ہیں، اور زبور یہ سمجھ لیں کہ لوح محفوظ ہے۔ ہم نے لکھ دیا ہے یہ بات تمام کتابوں میں کہ سرزمین جنت کے وارث تو نیک بندے ہوں گے۔ الارض جو ہے اس میں الف لام سے مراد جنت کی زمین ہے، ورنہ دنیا کی زمین کے وارث تو کافر بھی ہوتے ہیں، مشرکین بھی ہوتے ہیں، ملحدین جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی زمینوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جنت کی زمین کے وارث صرف نیک لوگ ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں نصیحت ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے عبادت کرنے والوں لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ شاعر کہتا ہے یوں تو آئے تھے بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ جس طرح رب نے اپنے بارے میں رب العالمین کا لفظ استعمال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رحمت کیا ہے؟ کسی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، اس پر مہربانی کا جذبہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے رحمت کے 100 جو حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ رحمت مخلوق کے درمیان رکھا، جس سے ماں اپنے بچوں سے، باپ اپنے بچوں سے، حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور 99 رحمت کے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو مغفرت اور بخشش کرنے کے لیے ان کا استعمال کریں گے۔ یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی رحمت کے مظاہر نظر آتے ہیں اور منظر نظر آتے ہیں وہ ایک رحمت کا حصہ ہیں۔ انشاءاللہ اسی پر گفتگو جاری رہے گی، اور بریک کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔